نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرا معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک سورۃ العصر تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس سورت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت اسی زمانے کی قسم کھا کر جس زمانے میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان جو ہے یہ خسارے کے اندر ہے، لیکن ان چند لوگوں کے علاوہ کہ جو 4 صفت کے حامل ہوتے ہیں کہ سب سے پہلی صفت ان کے اندر اللہ پر ایمان اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق نیک اعمال، اور اسی طریقے سے وہ لوگ اگر اس نیک اعمال کرنے میں، اچھے عمل پر آنے میں، اللہ اور اللہ کے نبی کے طریقے پر چلنے میں ان کو مشکلات آتی ہیں تو وہ اس پر صبر کرتے ہیں اور پھر حق کی دعوت کے اوپر جمے رہتے ہیں۔ 4 کام جو کر رہے ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ خسارے سے بچے ہوئے ہیں، ان کو خسارے میں پڑنے والے لوگوں میں شمار نہ کرو۔ تو اگر میں اور آپ بھی اپنے آپ کو ان لوگوں میں سے نکالنا چاہتے ہیں جو خسارے کے اندر ہیں اس دنیا کے اندر، تو ہمیں چاہیے کہ ہم 4 صفتیں اپنے اندر پیدا کر لیں: ایمان، عمل صالح، حق کی دعوت اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین۔ اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو پھر ہم بھی ان تمام انسانوں کی طرح خسارے میں ہیں جو دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں پڑھ کر خسارے میں چلے جاتے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی فیلڈ آپ اپنا لیں، اگر ایمان، عمل صالح نہیں ہے تو پھر آپ خسارے کے اندر ہیں۔ اللہ رب العزت یہی فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جو ہے وہ ظاہر پرست ہے اور جلد باز ہے اور وہ ظاہری چیز کے اوپر چلا جاتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ نیک اعمال اور ایمان کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو چلاتا رہے، اس تقاضے سے اپنے آپ کو پیچھے نہ ہٹائے۔ چاہے مشکلات آئیں تو مشکلات آتی ہیں تو پھر صبر کرے اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے جو اس کو دلاسا دے سکیں، اور اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر جمائے رکھنا، حق کی دعوت دیتے رہنا، یہ کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور راستے کے اندر وہ کامیابی دیکھتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اللہ جس نے زمانے کو بنایا، جس نے دنیا کو بنایا، جس نے دنیا کی پوری خلقت کو بنایا، جس نے پورے دنیا کے نظام کو بنایا، اس دنیا میں گامزن ہونے والے اس زمانے کو اللہ نے بنایا۔ اللہ فرما رہے میں اس ساری چیز کی قسم کھا رہا ہوں کہ کوئی انسان خسارے سے نہیں بچ سکتا اگر وہ ان 4 چیزوں کو چھوڑ دے۔ لہذا جو بھی چاہتا ہے کہ وہ سکسیسفل ہو جائے، کامیاب ہو جائے، دنیا کے اندر اسٹیٹس اچھا ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے اندر ایمان لے آئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، نبی علیہ السلام کے طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ کامیابی والا نہیں، اور جن صحابہ نے نبی علیہ السلام کے طریقے پر چل کر کامیابی حاصل کی ہے، تو میں اور آپ دنیا کے جس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں ہر فیلڈ کے اندر وہ صحابہ کی صورت میں نمونے ملے ہوئے ہیں، ہم وہ نمونے دیکھ کر، رول ماڈل دیکھ کر اپنی زندگی ایمان اور عمل صالح کے مطابق گزار سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس میں کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو پھر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کریں، جیسا کہ آج یہ فلسطین کے مسئلے میں مسلمانوں کو جو پریشانی ہے وہ سب کو معلوم ہے، لیکن اگر ہم اس سے پیچھے ہٹنے کی باتیں کریں کہ جی ہم نیک عمل کو چھوڑ دیں، اللہ کے گھر کی حفاظت کو چھوڑ دیں، ہمیں چاہیے کہ اپنی جانوں کو بچا لیں اور اپنے دنیا کے اندر گزر بسر کو دیکھیں، لہذا اس موقف سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، تو ایسا ہرگز نہیں کیا جائے گا، کیونکہ میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہے کہ قبلہ اول کی حفاظت،
میرے اور آپ کے ایمان کی ذمہ داری ہے، یہ نیک اعمال میں سے شامل ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر پریشانی آتی ہے تو صبر کی تلقین کرنا ہم میں سے ہر ایک کے اوپر، دوسرے کے اوپر لازم ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بتائیں کہ یہ مسئلہ فلسطین ہے کیا، اور حق کی دعوت دیتے رہیں۔ یعنی پوری دنیا کے ہر انسان کو یہ بات بتائیں کہ جی فلسطین کے اندر جو ہو رہا ہے یہ ظلم اور بربریت ہے، لہذا اس کے خلاف اپنی آوازوں کو اٹھائیں کہ جو اسرائیل پوری دنیا میں آج کر رہا ہے یہ ناجائز ہے، ناجائز ریاست ہے، جو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے۔ آج یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں، جبکہ اسرائیل تو یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ مجھے آپ بتائیں کہ اللہ رب العزت نے نہیں کہا کہ جو لوگ بنی اسرائیل میں تو تعلق رکھتے ہیں، کیا اللہ رب العزت نے ان پر لعنت نہیں کی تھی؟ اسرائیل اس اعتبار سے نہیں کہہ رہے کہ یعقوب علیہ السلام، بلکہ اس امت کو ہم کہہ رہے ہیں جو لوگ غلط کر رہے ہیں۔ لہذا یہ فتنہ دنیا میں جو برپا کیا جا رہا ہے اس سے لوگ باز رہیں۔ اسی لیے ہمارا اولین فریضہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر لوگوں کو صحیح معلومات فراہم کرنے والے بن جائیں۔ آج دنیا کے اندر لوگوں کو یہ گھمنڈ ہے کہ ہم تو اللہ کے قریب ہیں، ہم تو اللہ والے ہیں، لہذا ہم سے کیا باس پرس ہے۔ یہی یہود نصارہ کو گھمنڈ تھا، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ یہی تو نصارہ اور یہود کہتے تھے نا کہ ہم تو اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، تو ہمیں کیا ہوگا؟ تو اللہ نے کہا اپنے پیغمبر کو پھر ان سے کہو قل فلم یعذبکم، تو پھر تمہیں عذاب کیوں دیا جا رہا ہے دنیا کے اندر؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف ایک ہی لائن پر چلتے رہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی پسند میں اگر آنا ہے، نبی علیہ السلام کا حقیقی عشق اپنے اندر لانا ہے، تو دین اسلام کے تقاضے کے مطابق جس وقت میں جو تقاضا ہو اس تقاضے کے مطابق زندگی کو بنا لیں، تو پھر میں اور آپ نحن ابناء اللہ واحبہ ہوں گے کہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہو جائیں گے۔ لیکن جب مشکل وقت آئے تو پھر اپنے آپ کو ایک طرف کر لیں اور اپنے آپ کو بچا کر نکال لیں، اور جب اچھا وقت آ جائے تو کہیں جی ہم مسلمان ہیں۔ یہ تو پلے درجے کی منافقت ہے کہ جو منافقین نبی علیہ السلام کے دور میں کیا کرتے تھے کہ جی غنیمت آ گئی تو سارے مسلمان ہیں، اور مسلمانوں پر اگر سخت وقت آ گیا تو کہتے تھے کہ جی ہم نے تو کہا تھا یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن کامیاب کون ہوا؟ کامیاب تو وہی صحابہ اکرام ہوئے نا جو اللہ کے نبی کے کہے کے مطابق اپنا جان مال دھن سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے۔ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ پیچھے کیا ہوگا، بلکہ یہ دیکھا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی اور اللہ رب العزت کی رضا کس میں ہے، میرے اپنے آپ کو اس میدان میں پیش کرنے میں ہے یا باز رکھنے میں ہے۔ یہی ہوا نا کہ صحابہ اکرام نے کر کے دکھایا۔ اللہ کے نبی نے جب صدا لگا دی کہ میدان جہاد ہے، تو میں نے اور آپ نے دیکھا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیں کہ کتنی اللہ کے نبی کے اعلان کے اوپر اپنی ساری چیزیں قربان کرنے کو تیار اور میدان میں نکل گئے۔ لیکن جہاں لوگ اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق نہیں نکلے اور پیچھے رہے، تو پھر اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو نشاندہی کر کے بتایا یہ منافق ہیں، اے نبی ان لوگوں کو پکڑیں۔ لیکن کہیں ایسا بھی ہوا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو منع کیا کہ آپ ان لوگوں کو شریک نہ کریں، تو اللہ کے نبی نے ان کو منع بھی کیا کہ آپ اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ لہذا سارے کے سارے وقت میں ہر زمانے کے اندر اللہ کے نبی کا یہی حکم رہا ہے، اور کامیاب لوگوں کے یہی طرز عمل رہا ہے کہ اسلام کو تقویت پہنچانے کے لیے اسلام کا جو تقاضا جس وقت میں آپ کے اور میری طرف متوجہ ہو جائے اس پر عمل کر لیں۔ یہ حقیقی عشق رسول ہے، یہی اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرنے کی بات ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ آج مسئلہ فلسطین سے ہم پیچھے ہٹ جائیں کہ اس کے اندر بڑی مشکلات آ رہی ہیں، مشقتیں آ رہی ہیں، تو ہم اس کو صاف الفاظ میں کہہ دیں کہ یہی ہے، ایسے موقع کے لیے یہ آیت آئی ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ جب تمہیں لوگ ہٹانے کی بات کریں کہ جی مشکل وقت آ گئے پیچھے ہٹ جاؤ، تو ان کو بتاؤ کہ حق کی بات یہی ہے۔ اور اگر مشکلات آ رہی ہیں تو پھر صبر بھی یہی ہے کہ لوگوں کو سمجھاؤ بھائی استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو، ایک وقت آئے گا کہ یہ وقت مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اسی لیے ایمان اپنے اندر مستحکم پکا کر رہے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ
ثم استقاموا، کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹ جاتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ملائک نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا، وہ ان کو تھپکیاں دیتے ہیں کہ نہیں ڈرو، ولا تحزنوا، کوئی غم نہیں ہے نہ آگے کا نہ پیچھے کا، وابشروا بالجنہ، ان کو تو بشارت دو جنت کی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ آج میں اور آپ نہیں دیکھ رہے کہ فلسطینی مسلمانوں پر کتنے ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن ان کے پورے پورے گھر شہید ہونے کے بعد بھی ان کا ایک ادنا سا بچہ بھی اٹھ کر کہتا ہے کہ میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، جس حال میں مجھے اللہ نے رکھا ہے میں خوش ہوں۔ یہ کوئی عام بندہ نہیں کہہ سکتا، یہ وہی کہہ سکتا ہے جس نے کہا ہے کہ رب میرا اللہ ہے اور میں اس پر ڈٹا ہوا ہوں، جمع ہوا ہوں، تو ان کو فرشتے تسلی دیتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، تمہیں آگے اور پیچھے کا کوئی غم نہیں ہونا چاہیے، ان کو جنت نظر آتی ہے۔ کسی بچے کے ساتھ اگر برا ہو جائے تو کیا اس کی ماں یہ کہتی ہے میرا بچہ کامیاب ہو گیا؟ وہ تو اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے جس نے اس کے ساتھ برا کیا ہوتا ہے۔ لیکن فلسطین کے اندر جن بچوں کی جانیں جا رہی ہیں، جو شہید ہو رہے ہیں، ان کی مائیں یہ اعلان کر رہی ہیں کہ میرا بچہ کامیاب ہو گیا، خوشی کے اعلان کر رہی ہیں۔ والدین خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں اس لیے کہ اللہ کے فرشتے ان کو آ کر تسلیاں دے رہے ہیں کہ تمہارے لیے تو اللہ نے جنت کی بشارت رکھی۔ لہذا مسلمانوں کے لیے ہر وقت کے اندر کامیابی کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو خسارے والے لوگوں سے بچائیں، کہ خسارے والے لوگ وہ ہیں کہ جن کے اندر ایمان کے ساتھ عمل صالح نہ ہو، ایمان کے ساتھ حق پر جمنے کی طاقت نہ ہو، ایمان کے ساتھ دوسروں کو صبر کی تلقین کرنے کی استطاعت نہ ہو، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ صرف ایمان کامیاب نہیں کرے گا، بلکہ ایمان کے ساتھ یہ تینوں صفتیں ہونا بہت ضروری ہے۔ یہی میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بات مجھ سے اور آپ سے نہیں چھپی ہوئی۔ یہاں اگر ایک بلڈنگ بھی گر جائے تو اس کے گھر والوں کا اور رہنے والوں کا کیا عالم ہوتا ہے، جانیں بچ جائیں تب بھی وہ روتے ہیں کہ ہمارا اتنا نقصان ہو گیا، لیکن وہاں گھر اور ساری چیزیں ایک طرف، جانیں چلی گئی ہے، کوئی خاندان کا فرد نہیں بچا، ایک بچہ بچ رہا ہے، کہیں ایک دادا بچ رہا ہے، پوری اس کی جو پیڑھی تھی ختم ہو گئی ہے، لیکن کوئی غم نہیں ہو رہا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، یہی ہے کہ اللہ رب العزت ملائک بھیج رہے ہیں، جتنے ان کے گھر والے گئے اس سے زیادہ تعداد میں اللہ ملائک اس کے ساتھ کھڑے کر رہے ہیں، جو اس کو بتا رہے ہیں کہ تم اکیلے نہیں ہو، اللہ تخافوا، تمہیں خوف نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے بتائیں اللہ کی تسلی اور تھپکی سے زیادہ کیا تسلی ہو سکتی؟ آج جو امریکہ کی تسلی پر پل رہے ہیں، ان کی تسلی بیکار ہے، ہیچ ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ کی دی ہوئی تسلی اس دنیا میں بھی کامیاب ہے کہ دنیا کے اندر ڈر اور خوف ختم کرتی ہے۔ آگے اللہ جنت کے پردے ہٹا، جنت میں جو پردے لگے ہوئے ہیں ہٹا کر دکھاتے ہیں کہ یہ جنت تمہاری منتظر ہے، آ جاؤ، میں جنت میں تمہارا استقبال کرنے کے لیے موجود ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ جو ایک باندھی تھی، فرعون نے اس کو کڑھائی میں اس کے بچوں کو بھونا تھا، کیا ہو رہا تھا کہ موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان نہ لاؤ؟ اس نے کیا جواب دیا تھا؟ میں باز نہیں آؤں گی، میں اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئی ہوں، اس پر ڈٹ گئی ہوں۔ اس نے کہا بچیوں کو جلا دوں گا، تیل میں بھون دوں گا، کیا کر دو۔ جب پہلی بچی کو کڑھائی میں ڈالا تھا تو اللہ نے پردہ ہٹایا تھا نا کہ ماں ہم ملنے والے جنت میں، اللہ رب العزت ہمارا استقبال کریں گے۔ دوسری کے بعد بھی یہی ہوا، تیسری جب خود کو ڈالا تب بھی یہی ہوا۔ یہ ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ایمان والو نیک اعمال کرتے رہو، حق کی تلقین کرتے رہو، صبر کی تلقین کرتے رہو، اللہ رب العزت ملائک تمہارے پاس بھیج رہے ہیں جو تمہیں تھپکی بھی دیں گے، تسلی بھی دیں گے، ڈر اور خوف بھی ختم کریں گے، جنت کی بشارت بھی دیں گے۔ آج یہ فلسطین کے مسئلے پر ہر ایمان والے کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہر اسلام کے نام لیوا کے ساتھ آج اسلام کا جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ یہی اظہار یکجہتی ہے، یہی ان کے درد میں اور ان کے دکھ میں، یا جو ان کے شہید ہو رہے ہیں وہ جو خوشی منا رہے ہیں، اس خوشی میں شریک ہونے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اس دنیا میں بھی ہماری پکڑ ہے، اس دنیا میں بھی ہم سکون سے نہیں رہ سکیں گے، اور آخرت تو ویسے ہی اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ دنیا میں اللہ نے اگر ڈھیل دی ہوئی ہے تو آخرت میں تو اللہ نے کسی کو ڈھیل نہیں دی، آخرت میں تو ہر ایک اپنی اپنی فکر کرے گا۔ اسی لیے اس دنیا کے اندر اسلام کے ساتھ، اسلام کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ ایسا نہیں کہ صرف اور صرف اپنے آپ کو بند کر کر ادھر بیٹھے رہیں اور کہیں کہ جی میں تو عمل کر رہا ہوں، جبکہ عمل تو یہاں ہے۔
حدیث جبریل میں آتا ہے نا کہ ایک انقلب المدینہ کذا و کذا باہلھا، ایک اللہ کا بہت نیک شخص تھا، وہ تو اللہ کی نافرمانی پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں کرتا تھا۔ جب جبریل امین کو بھیجا گیا کہ اس کو پلٹ دو بستی کو، جبریل امین نے اللہ رب العزت سے کہا یا اللہ آپ کا تو نیک وکار بندہ ہے، لم یعصک طرفۃ عین، اس نے تو پلک جھپکنے کے برابر نافرمانی نہیں کی، تو پھر اس کا کیا کروں؟ اللہ نے کہا اقلب علیہ وعلیہم، اس بستی کو اس پر الٹ دو کہ اس نے اپنی فکر کرتا رہا اور لوگوں کو بھول کے بیٹھا رہا، یہ اپنی ہی دین بناتا رہا، اپنی ہی جنت بناتا رہا، لوگوں کی کوئی فکر نہیں کی، یعنی اسلام کو اس کے تقاضے کے مطابق نہیں گزارا۔ دنیا میں بھی رہنا ہے، دنیا کے تقاضوں پر بھی چلنا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق تقاضوں پر عمل کریں، اسلام کے جس وقت میں جو اسلام مجھ سے اور آپ سے تقاضا کرے وہی عبادت ہے، وہی میرے اور آپ کے لیے کامیابی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم فلسطین اور حماس کے مجاہدین کی مدد فرما۔ یا اللہ آسمانی مدد ان کے ساتھ شامل حال فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ان کی مدد اور نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ان کے ساتھ جانی اور مالی تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو ظالموں سے نجات عطا فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کے اندر اسلامی نظام کی بالادستی فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ہمارے ملک کے نظام کو اسلامی نظام میں تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے برسر روزگار ہیں اللہ ان کے روزگار میں، گھر بار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ خصوصاً فلسطین کے شہداء کی شہادت کو قبول فرما۔ یا اللہ جتنے بچے، عورتیں، جوان، یا اللہ بوڑھے شہید ہوئے، یا اللہ ان تمام شہداء کے خون سے پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا سے یا اللہ لوگوں کو اسلام کے اندر جوک در جوک داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا